بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ صدر تنظیم ایس آئی او اور ایس آئی او کے دیگر ذمہ دار دوستوں اور آج کے اس ورکشاپ کے شریک نوجوانوں، impact of information and communication technologies on individual and collective lives، یہ اس وقت ہمارا ٹاپک ہے۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی نے ہمیشہ ہیومن لائف کو، انسانی زندگی کو، ہیومن سویلائزیشن کو شیپ دینے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے۔ جب اسٹیم انجن ایجاد ہوا اور الیکٹریسٹی ایجاد ہوئی تو اس کے نتیجے میں ماس مینوفیکچرنگ کا دور شروع ہوا، اور اس نے صرف انڈسٹری کو، ٹیکنالوجی کو متاثر نہیں کیا بلکہ زندگی کے ہر شعبے پر گہرے اثرات ڈالے۔ پہلے عام طور پر لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے، اکنامی پوری کی پوری دیہات سے، ایگریکلچر سے اٹیچ تھی، وابستہ تھی۔ انڈسٹریل ریولوشن کے بعد بڑے بڑے شہر بسے، اکنامک ایکٹیویٹی کا جو مین سینٹر ہے وہ بڑے سٹیز بن گئے، اور اس کے نتیجے میں پوری زندگی بدل گئی۔ جوائنٹ فیملی کی جگہ نیوکلیر فیملی آ گئی، اربن لائف کے جو بہت سارے ایشوز ہیں، پرابلمس ہیں، وہ شروع ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں نئے افکار، نئے خیالات پیش ہونے شروع ہوئے، اور خاص طور پر یورپ میں ماڈرنٹی کا دور شروع ہوا، اور اس نے پوری زندگی ہر چیز، پالیٹکس، سوسائٹی، کلچر، لوگوں کا رہن سہن، لائف اسٹائل، مذہب اور اسٹیٹ کا تعلق، ہر چیز کو متاثر کیا، ہر چیز کو ایک نیا شیپ، نیا رنگ، نیا روپ دیا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو انڈسٹریل ریولوشن کے زمانے کی ٹیکنالوجی تھی وہ صرف ٹیکنالوجی نہیں تھی بلکہ وہ ایک پورا ہیومن سویلائزیشن کا ایک نیا پیراڈائم تھا، ایک نیا دور تھا جس میں انسانیت داخل ہوئی۔ مین ڈرائیور اس کی آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی تھی۔ تو اسی طرح انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز نے بھی ہمارے زمانے میں پوری زندگی کو متاثر کیا، زندگی کے ہر پہلو پر اثرات ڈالے۔ اس میں بعض پہلو اچھے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اسلام کے داعی ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہیں، اپریشیبل ہیں، لیکن بہت سے پہلو ایسے ہیں جو بہت ہی تشویش کا باعث ہیں۔ تو ان سب کے حوالے سے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو یہ کہ اس کے اثرات کیا ہیں، امپیکٹس کیا ہیں، اور دوسرے ان امپیکٹس کے سلسلے میں ہمارا رسپانس کیا ہونا چاہیے، اور ٹیکنالوجی کو کیسے اس کی لمٹ میں رکھنا چاہیے تاکہ وہ سویلائزیشن کو، ہمارے کلچر کو، پوری دنیا کو غلط رخ پر، غلط ڈائریکشن میں آگے بڑھانے کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ آج اصلاً ہم کو غور کرنا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ سب ٹیکنالوجی کے، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے اثرات ہیں۔ ادھر میں نے کچھ پازیٹیو اثرات لکھے ہیں، کچھ نگیٹیو اثرات لکھے ہیں، اور بھی لمبی لسٹ بن سکتی ہے، جو بڑی بڑی اہم باتیں ہو سکتی ہیں، اس کو میں نے یہاں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے پہلی چیز نالج ایکسپلوژن ہے، کہ اس نے نالج کو بہت ہی آسان کر دیا، ایکسیسیبل کر دیا۔ نالج آپ کے فنگر ٹپس پر موجود ہے۔ پہلے
علم حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے تھے، لائبریریوں کی خاک چھاننا پڑتا تھا، کوئی آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو پوری دنیا گھومنا پڑتا تھا۔ پہلے جو لوگ پی ایچ ڈی کرتے تھے، ریسرچ کرتے تھے، تو وہ کئی کئی سال پوری دنیا گھومتے تھے، دنیا کی مختلف لائبریریوں میں جاتے تھے، میوزیمز میں جاتے تھے، وہاں سے چیزیں کلیکٹ کرتے تھے۔ اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری انفارمیشن ان کو نہیں ملتی تھی، لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آج آپ کے فنگر ٹپس پر اویلیبل۔ اس کے نتیجے میں نمبر 1 نالج ہر ایک کے لیے ایکسیسیبل ہو گیا، ہر ایک کے لیے نالج حاصل کرنا، میکسیمم نالج حاصل کرنا یہ آسان ہو گیا۔ اور نمبر 2 نالج پروڈکشن کی رفتار بہت زیادہ بڑھ گئی کہ آج جتنی تیزی سے نیا علم پروڈیوس ہو رہا ہے، نیا نالج پروڈیوس ہو رہا ہے، اس سے پہلے انسانی تاریخ میں دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان آپ کو نہیں ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پازیٹیو چیز ہے، اچھی چیز ہے۔ دوسری چیز کمیونیکیشن ہے کہ اس کے نتیجے میں انسانوں کے درمیان کمیونیکیشن بہت آسان ہو گیا۔ پہلے کمیونیکیشن بھی ایک پریویلیج تھا، ایک پاور تھا کہ جن لوگوں کے پاس وسائل ہوتے تھے، ریسورسز ہوتے تھے، طاقت ہوتی تھی، وہی دنیا کو اپنی بات پہنچا سکتے تھے، کمیونیکیٹ کر سکتے تھے کہ اگر مجھے اپنی بات لوگوں کو پہنچانا ہے تو مجھے ایک اخبار کا مالک ہونا چاہیے، بڑے نیوز پیپر کا مالک ہونا چاہیے، یا مجھے بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری رائٹر ہونا چاہیے جس کی کتاب کو بڑے بڑے پبلشر پبلش کریں اور وہ پھر دنیا تک پہنچے۔ اگر میرے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یعنی میں پیسے والا نہیں ہوں بہت زیادہ، یا میں بہت ایکسٹرا آرڈینری ٹیلنٹ اسکل رکھنے والا آدمی نہیں ہوں، کامن آدمی ہوں، تو میرے لیے اپنی بات دوسروں تک پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ میں صرف کنزیومر تھا، پروڈیوسر نہیں تھا انفارمیشن کا، انفارمیشن صرف ریسیو کرنے والا تھا، پروڈیوس کرنے والا نہیں تھا۔ تو دنیا یہ کمیونیکیشن ہیوز اور کمیونیکیشن ناٹس میں تقسیم تھی کہ کچھ لوگ وہ تھے جو بولنے والے تھے، جن کے پاس پاور ہے، صلاحیت ہے، وہ بولنے والے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے وہ سننے والے ہیں، جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، اسکل ہے، وہ لکھنے والے ہیں، جن کے پاس نہیں ہے وہ پڑھنے والے ہیں۔ تو ریڈرز اور رائٹرز میں دنیا تقسیم تھی، بولنے والوں اور سننے والوں میں دنیا تقسیم تھی۔ اس ٹیکنالوجی نے ایک لیولنگ رول پلے کیا، میں نے اسے لکھا لیولر ٹیکنالوجی، کہ اس نے یہ تفریق ختم کر دی ہیوز اور ہیو ناٹس۔ ہر ایک کے لیے آج بولنا آسان ہے کہ آپ کے پاس بڑا اخبار نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ بلاگ لکھیے، دنیا پڑھے گی، آپ کی بات اچھی ہے تو دنیا آسانی سے اس پر توجہ دے گی۔ آپ کے پاس چینل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ یوٹیوب پر ویڈیو پوسٹ کیجیے۔ تو یہ لیولر ٹیکنالوجی ہے کہ اس نے ہر ایک کو زبان دے دی، وائس ٹو وائس لیس، بے زبانوں کو زبان دے دی، ان کی بات کو دنیا کے سامنے پہنچانا ان کے لیے آسان کر دیا، کمیونیکیشن کو بہت ہی عام کر دیا۔ یہ بھی پازیٹیو ایسپیکٹ ہے اسلامی نقطہ نظر سے۔ اس کے نتیجے میں دنیا گلوبل ولیج بن گئی، اور ریسورس شیئرنگ ہر اعتبار سے کہ نالج ہے، اب MIT میں جو لیکچرز دیے جا رہے ہیں آپ آسانی سے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں۔ ہم جب اسٹوڈنٹ تھے ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، پاسبل نہیں تھا کہ دنیا کی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں، جو بڑے ریسرچ سینٹرز ہیں، بڑے علم کے مراکز ہیں، وہاں سے ہم استفادہ کریں، وہاں کے پروفیسرز کی باتیں سنیں، یہ پاسبل نہیں تھا، لیکن آج یہ سب پاسبل ہے۔ تو ریسورس شیئرنگ، دنیا گلوبل ولیج بن گئی، اور انسانوں کے درمیان تفریق ختم کرنے کا یہ ٹیکنالوجی ذریعہ بن رہی ہے۔ سب پازیٹیو ایسپیکٹس، لیکن ادھر نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں کہ اس کے نتیجے میں ریئل لائف ڈسکنیکشن، یہ سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ زندگی مصنوعی ہو گئی، آرٹیفیشل ہو گئی، ورچوئل لائف ہی یہ ہماری زندگی کی مین گویا پہچان یا زندگی کی مین حقیقت بننے لگی۔ فیک انفارمیشن، فیک آئیڈینٹیٹیز، ایڈکشن، ہم ان چیزوں پر بات کریں گے آئندہ سلائیڈز میں۔
اب یہ کہ یہ ٹیکنالوجی کس رخ پر آگے بڑھ رہی ہے، مستقبل کیا ہے، اس کو ہم ایک نظر میں دیکھیں گے، اس کے بعد پھر اس کے امپیکٹس پر بات کریں گے۔ آپ نے یہ سارے ورڈز سنے ہوں گے، یہاں جو لوگ موجود ہیں وہ تو بہت زیادہ ان چیزوں سے روزانہ گزر رہے ہیں یقیناً۔ کوانٹم کمپیوٹنگ سنا ہے سب لوگوں نے؟ جی کتنے لوگوں نے سنا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ اچھا، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس کم ہیں یہاں؟ اچھا ٹھیک ہے۔ کوانٹم کمپیوٹنگ یہ کمپیوٹنگ کی ایک بالکل نئی دنیا ہے کہ ابھی تک ہم جس کمپیوٹنگ سے واقف ہیں یا کمپیوٹرز میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں یہ بالکل نئی ٹیکنالوجی ہے۔ اس کے نتیجے میں کمپیوٹر کی سپیڈ یہ بالکل غیر معمولی حیرت انگیز حد تک بڑھ گئی ہے۔ بیک وقت ایک آپریشن نہیں بلکہ بلینس آف آپریشنز ایٹ اے ٹائم پیرل کرنا یہ کمپیوٹر کے لیے بہت آسان ہو گیا، ممکن ہو گیا کہ پہلے بہت ہی پیچیدہ اگر آپریشن ہے، بلکہ مثال دی جاتی ہے کہ ایک نارمل کمپیوٹر بلکہ سپر کمپیوٹر ہے نا، موجودہ ٹیکنالوجی کا جو سپر کمپیوٹر ہے جو ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے، سپر کمپیوٹر اس دور کا سب سے تیز ترین کمپیوٹر ہے جس کے ذریعے پورے سیٹلائٹس کا ڈیفنس کا پورا نظام چلایا جاتا ہے۔ تو سپر کمپیوٹر ایک آپریشن کو کرنے کے لیے اگر 10,000 سال لگا رہا ہے فرض کیجئے، تو وہ کوانٹم کمپیوٹنگ کے ذریعے 20 سیکنڈ کے اندر مکمل ہو جائے گا وہ آپریشن۔ یعنی اتنی غیر معمولی کمپیوٹنگ کی رفتار بڑھ گئی ہے، بہت پیچیدہ کروڑوں بلینس آف آپریشنز ایک ساتھ کرنا، ایک ساتھ اس کا ڈیٹا کا انالیسس کرنا۔ جی کیا ہے؟ چھوڑ چل جائے۔ تو یہ پہلی بڑی گویا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو بہت ہی قریب ہے۔ اب بہت سے لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، گوگل کام کر رہا ہے اور بھی بہت سی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ 6G نیٹورکس، یعنی اس کمپیوٹر کی اس سپیڈ کو ساتھ دینے کے لیے نیٹورک بھی بہت تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ 6G نیٹورک کہ جس کے نتیجے میں ڈیٹا ٹرانسفر یہ بہت ہی آسان، یہ جو ہوتا ہے ڈیٹا ٹرانسفر میں ٹائم لگتا ہے وہ ٹائم بالکل نہیں لگے گا۔ بڑے سے بڑا ویڈیو سیکنڈز کے اندر، کئی جی بی کا ویڈیو، کئی جی بی کا ڈیٹا وہ ملی سیکنڈز کے اندر آسانی سے ٹرانسفر ہو جائے گا 6G نیٹورک۔ اور تیسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ لیپ ہے وہ برین مشین انٹرفیس۔ آپ نے نام سنا ہوگا، اس کا کیا نام ہے، ایلن ماسک کا نیورالنک کمپنی ہے۔ تو وہ کیا کر رہا ہے کہ برین میں چپ ڈال کر ہمارے برین سگنل سے کمپیوٹر کو کنیکٹ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم سوچیں گے وہ کمپیوٹر کے لیے ریڈیبل ہوگا، وہ آسانی سے کمپیوٹر ریڈیبل ڈیٹا میں کنورٹ ہو سکے گا۔ تو آپ کو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ڈکٹیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سوچئے کمپیوٹر ساری چیز ریڈ کر لے گا۔ کہ آپ مضمون سوچ رہے ہیں وہ کمپیوٹر پہ ٹائپ ہو رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اے سی آن ہو جانا چاہیے، اے سی آن ہو رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا کپڑا اس طرح دھلنا چاہیے تو مشین اس طرح دھو رہی ہے۔ تو صرف سوچنے کی ضرورت ہے، کوئی ایکشن کی ضرورت نہیں ہے، کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کمیونیکیشن کہ میں سوچ رہا ہوں، عبد الحفیظ صاحب تک میسج پہنچ رہا ہے، عبد الحفیظ صاحب اس کا جواب سوچ رہے ہیں، مجھ تک میسج پہنچ رہا ہے۔ زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، صرف خیال بھی ریڈ ہو سکتا ہے، برین میں جو کچھ آ رہا ہے وہ بھی کمپیوٹر کے ذریعے ریڈ ہو سکتا ہے۔ تو یہ برین مشین انٹرفیس، اب یہ مین ٹیکنالوجیز ہے۔ اس کے نتیجے میں اس کے جو اپلیکیشنز ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، اس پہ تو بہت تفصیل سے کل شاید لیکچر ہو چکا ہے، اس کے کیا کیا اسکوپس ہیں۔ AR میڈیا، آگمنٹڈ ریالٹی میڈیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میڈیا اب کا جو اگلا فارم ہے وہ یہ ہے کہ
3D स्पेस में रियल टाइम आपको मनाजिर नजर आए, स्क्रीन पर नहीं बल्कि 3D में हॉल के अंदर होता हुआ आपको नजर आएगा कि कोई वाकया हुआ है दिल्ली में कहीं, अब उस वाकये को मीडिया दिखा रहा है तो स्क्रीन पे नहीं दिखाएगा बल्कि आपको ऐसा महसूस होगा कि इस हाल में रियल टाइम में 3D में वो सारे वाकयात हो रहे हैं, पूरा एज इट इज मंजर यहां क्रिएट हो जाएगा हॉल के अंदर, और आपको चलते फिरते उठते बैठते लोग और सारे मनाजिर नजर आएंगे। ये ऑगमेंटेड रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी, AR मीडिया। जाहिर है कि इंसानी जज्बात पर, एहसासात पर इस मीडिया का बड़ा गैर मामूली असर हो। अभी तो स्क्रीन पे जो हम देखते हैं तो हमारा लाशऊर ये मानता है कि ये हकीकत नहीं देख रहे हैं, हम हकीकत की एक अक्स देख रहे हैं, हकीकत की परछाई देख रहे हैं। यही हमारा लाशऊर हमको तस्लीम कराता है, क्योंकि फर्क है, हकीकत तो 3D होती है, ये तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और हकीकत जिस तरह उसमें कई डायमेंशंस होते हैं, वो सारे डायमेंशंस आप एक्सेसिबल नहीं है, तो इसलिए आपका लाशऊर उसको सिर्फ एक परछाई के तौर पर, एक अक्स के तौर पर, एक शैडो के तौर पर ही कबूल करता है। लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी जब मीडिया हकीकत के तौर पर चीजों को पेश करेगा तो उसका जो असर होगा वो आपके एहसासात पर, जज्बात पर वैसा ही होगा जैसे आप हकीकत का पार्ट है, वाकई का हिस्सा बनकर जिस तरह आप महसूस करेंगे, ठीक वैसा ही इस मीडिया के जरिए भी महसूस करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के चीजें इंटरनेट से कनेक्ट हो जाती हैं, फ्रिज, आपकी वॉशिंग मशीन, आपका घर, AC, और उससे आगे बढ़कर ट्रैफिक के सिग्नल्स, बल्कि रोड्स। इंग्लैंड में अब हमने देखा कि स्मार्ट रोड्स हैं, कि रोड पे सिग्नल्स हैं और रोड पे सेंसर्स लगे हुए हैं, वो गाड़ियों को कंट्रोल करते हैं, वो गाड़ियों का डायरेक्शन तय करते हैं, गाड़ियों की स्पीड मॉनिटर करते हैं। तो स्मार्ट रोड्स, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ट्रैफिक, स्मार्ट स्ट्रीट्स, स्मार्ट हाउसेस, तो ये सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड। कि अगर आपको कपड़ा धोना है तो कपड़े के साथ ही एक QR कोड आ जाता है कि उसको कैसे धोना है, कितना डिटर्जेंट लगाना है, कितना साइकिल लगाना है। वो QR कोड के साथ आप कपड़ा डालते हैं तो मशीन खुद इंटरनेट से चीजें मालूम करके, उस कपड़े की क्वालिटी मालूम करके, उसके हिसाब से सारी चीजें डिसाइड करती है कि उसको कैसे धोना है। तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं कि जितनी सिर्फ कंप्यूटर्स और आपके फोन्स नहीं बल्कि आपके घर की सारी चीजें, घर के सारे अप्लायंसेस, घर की दीवारें, घर का किचन, आपका बेड, ये सारी चीजें इंटरनेट से कनेक्टेड। ब्लॉकचेन यानी बिटकॉइन वगैरह, ये सब आप जानते हैं, सिर्फ करेंसी में नहीं बल्कि ब्लॉकचेन का और भी कई जगह एप्लीकेशन है, तफसीलात का इस वक्त मौका नहीं है। तो ये सारी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज हैं जिसके नतीजे में जो कुछ ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की सूरत हाल आज हमको नजर आ रही है, वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत अनकरीब बहुत कई गुना बढ़ने वाली। अब इसके नतीजे में इसके असरात क्या हैं, तो मैंने यहां पे 6-7 असरात नोट किए हैं, उस पर मुख्तसर डिस्कस करूंगा, फिर उसके बाद आप लोग मजीद अपने क्वेश्चन आंसर्स के जरिए उस बहस को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे ख्याल में इस्लामी नुक्ते नजर से ये 5 मेजर इंपैक्ट्स हैं जो हमारे लिए खास तौर पर काबिल तवज्जो हैं। सबसे पहली चीज, उसे मैंने नाम दिया है कॉग्निटिव डेलीगेशन। कॉग्निटिव डेलीगेशन एंड द लॉस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के नतीजे में जहां नॉलेज बहुत आसानी से एक्सेसिबल है, फिंगर टिप्स पर अवेलेबल है, वहीं अब उसने जो शक्ल इख्तियार कर ली है वो ये है कि हमारा सोचना, सिर्फ नॉलेज ही नहीं बल्कि इवन हमारी थिंकिंग, हम क्या देखें क्या ना देखें, क्या सोचें क्या ना सोचें, ये सारी चीजें भी चंद ताकतों के कंट्रोल में पहुंचने लगी। तो इससे मैंने नाम दिया है कॉग्निटिव डेलीगेशन, कि सोचने समझने का अमल जो अभी तक इंडिपेंडेंट था, आजाद था, हमने एक तरह से उसको मशीनों को डेलीगेट करना शुरू कर दिया है। नाउ वी आर नॉट थिंकिंग बट मशीन्स आर थिंकिंग। आवर लैपटॉप इज थिंकिंग, आवर मोबाइल इज थिंकिंग,
اینڈ واٹ ایور وی آر ڈوئنگ اٹ از ڈیپینڈنٹ آن مشین تھنکنگ. جو کچھ مشینیں سوچ رہی ہیں اسی پر ہمارا عمل, اسی پر ہمارا اقدام, اسی پر ہمارا کام, یہ ڈیپینڈ ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جو اصل امتیاز دیا, اصل امتیاز بخشا ہے, انسان کا جو اصل ڈسٹنکشن ہے, جو اس کو دوسرے کریچر سے, دوسری مخلوقات سے ڈسٹنکٹ کرتا ہے, ممتاز کرتا ہے, وہ عقل ہے, سوچنے کی صلاحیت ہے, انڈیپینڈنٹلی سوچنے کی صلاحیت. اور یہ انڈیپینڈنٹلی سوچنے کی صلاحیت کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے. اسی کی وجہ سے انسان کا امتحان ہے, اسی کی وجہ سے انسان کامیاب ہوتا ہے, ناکام ہوتا ہے اللہ کی نظر میں, جنت اور دوزخ کا مستحق قرار پاتا ہے. لیکن جب ہم اس چیز کو اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی کو دوسروں کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں, مشینوں کو ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں, تو جو ہمارا اصل امتیاز تھا, جو ہمارا اصل ڈسٹنکشن تھا, اس سے اپنے آپ کو ہم محروم کر لیتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ بات کہ ہم نے مشینوں کو اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ڈیلیگیٹ کر دی ہے, یہ بہت بڑا دعویٰ ہے. ابھی یہ کیفیت اتنی شدید ہم کو محسوس نہیں ہو رہی ہے, لیکن یہ جو کچھ میں نے فیوچر سینیریو بتایا ہے, اگر اس رخ پر دنیا آگے بڑھے گی تو یقیناً ایسی کیفیت آ سکتی ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے کے عمل سے مکمل طور پر وڈرا ہو جائے. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, بلکہ آپ میں سے بھی بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہوں گے کہ ہمارے سوچنے کا عمل ہم نے چیٹ جی پی ٹی کو ڈیلیگیٹ کر دیا کیا ہے, کچھ نہ کچھ تو کیا ہے کہ پہلے ہم سوچتے تھے خود, لیکن اب ہم پوچھتے ہیں جی پی ٹی سے, چیٹ جی پی ٹی سے. پہلے ہماری بہت سی کوگنیٹو ایبلٹیز تھی کہ یہاں سے آپ کو پرانی دلی جانا ہے تو راستہ ہمارا دماغ ہم کو بتاتا تھا, ہم یاد رکھتے تھے راستوں کو, لینڈ مارکس کو یاد رکھتے تھے, اور امپورٹنٹ ٹرنس کو, موڑ کو یاد رکھتے تھے, کیونکہ ہم کو آئندہ اس راستے پر جانا ہے, اس راستے پر دوبارہ گزرنا ہے, تو اس لیے یہ چیزیں ہم یاد رکھتے تھے. لیکن اب ہم نے ڈیلیگیٹ کر دیا ہے کس کو, جی پی ایس کو, گوگل میپس کو ڈیلیگیٹ کر دیا ہے. اب ہم یاد رکھنا ضروری نہیں سمجھتے. کئی بار تو گھر پہنچنے کے لیے بھی ہم جی پی ایس سے مدد لیتے ہیں, ہمارے اپنے شہر میں ہوتا ہے ایسا. جی, ہمارے اپنے شہر میں گھر پہنچنے کے لیے بھی جی پی ایس سے مدد لیتے ہیں, تو ہم نے ڈیلیگیٹ کر دیا. تو آپ اگر غور کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم اس طرح بہت ساری اپنی جو کوگنیٹو فنکشنز ہیں, سوچنے سمجھنے کے فنکشنز ہیں, وہ ہم ٹیکنالوجی کو ڈیلیگیٹ کرتے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ اینڈلیس اسکرولنگ, ایکو چیمبرز پر میں نے لکھا بھی ہے تفصیل سے کہ ہر ایک کے ایکو چیمبرز وجود میں آ گئے ہیں, اور ایکو چیمبرز میں ہم کو وہی دکھتا ہے جو ہمارے ہم خیال لوگ لکھتے بولتے رہتے ہیں. ہم فیس بک میں ہیں تو ہمارے سیوں کے لوگ ہی, جماعت کے لوگ ہی سارے فرینڈ سرکل میں ہیں. اب یہ ہمارا ایکو چیمبر بن گیا. وہاں جو مخصوص افکار ہیں, مخصوص خیالات ہیں, چیزوں کو دیکھنے کا جو مخصوص زاویہ ہے, بس وہی ہم کو ری انفورس ہوتا ہے. نئے آئیڈیا سے, آؤٹ آف باکس تھنکنگ سے, مختلف لوگوں کے خیالات سے بہت کم پالا پڑتا ہے. تو اگین ہم نے کوگنیٹو ایبلٹیز, انڈیپینڈنٹلی سوچنے کی صلاحیت, آبجیکٹو ریزننگ, آبجیکٹولی سوچنے کی صلاحیت, یہ ڈیلیگیٹ کر دی ہے ٹیکنالوجی. ٹیکنالوجی پر ہم ڈیپینڈنٹ ہو گئے. سوشل میڈیا, بہت ساری اسٹڈیز آ گئی ہیں کہ اس سے بیاسس, ہمارے تعصبات یہ ری انفورس ہوتے ہیں, اور نالج کا محض ایک ایلیوژن, ایک عکس ہم کو ملتا ہے. نالج کا بہت کم حصہ ایکسیسیبل ہوتا ہے, بڑے حصے سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. تو یہ ساری باتیں ظاہر ہے کہ ایک مخصوص کیفیت کریٹ کر رہی ہیں جسے میں نے نام دیا ہے کوگنیٹو ڈیلیگیشن. دوسرا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ ہے ایروژن آف سیلف کنٹرول. ایروژن آف سیلف کنٹرول, لاس آف پرسن ہوڈ, کہ ہماری شخصیت پنے کا نقصان, اس کا لاس. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ دیکھیے کہ اسلام میں اب خود پر کنٹرول,
اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. اس کے لیے کیا ہے شرعی اصطلاح؟ جی تقوی ہے نا. تقوی کا مطلب یہی ہے کہ کوشیس لائف، کہ سیلف کنٹرول لائف، کہ آپ کی زندگی پر آپ کا کنٹرول، آپ کی قدروں کا کنٹرول، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے آپ زندگی گزاریں، کنٹرول زندگی گزاریں. آپ کی آنکھیں کیا دیکھیں کیا نہ دیکھیں اس پر آپ کا کنٹرول ہو. آپ کے کان کیا سنیں کیا نہ سنیں اس پر آپ کا کنٹرول ہو. آپ کے قدم کدھر جائیں کدھر نہ جائیں اس پر آپ کا کنٹرول ہو. آپ کے دل میں کیا خیالات آئیں کیا نہ آئیں اس پر بھی کنٹرول حاصل کرنے کی آپ ہر ممکن کوشش کریں. ٹھیک ہے، ہمیشہ کنٹرول نہیں ہوگا. خیالات پر، دیکھنے پر تو ہونا چاہیے، سننے پر تو ہونا چاہیے، خیالات پر بھی کنٹرول کرنے کی ہر ممکن آپ کوشش کریں. یہی تقوی ہے. تو قرآن مجید کے نزدیک، اسلام کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے کہ آپ کی زندگی آپ کے کنٹرول میں ہو اور آپ کا ہر ایکشن ہر عمل اس پر مکمل گرپ آپ کی ہو، کسی اور کی نہ ہو. قرآن مجید کہتا ہے کہ شیطان، نفس یہ خدا بن جاتا ہے، نفس خدا بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ نے کنٹرول اگر نفس کے حوالے کر دیا تو گویا نفس کو خدا بنا لیا، شیطان کے حوالے کر دیا تو شیطان کو خدا بنا لیا. اس پیوری ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا مسئلہ وہ ایروژن آف سیلف کنٹرول ہے کہ انسان کا اپنے آپ پر جو کنٹرول ہے وہ بہت کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے. ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بچائیں. مشکل ہے نا. فیس بک پہ، انٹرنیٹ پہ بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بچائیں، نظروں کو بچائیں. کوشش کرنے کے باوجود غلط مناظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں. اسکرولنگ کی عادت ہے، فضول اسکرولنگ ہو رہی ہے، اس میں بہت سے غلط مناظر، نامناسب مناظر آپ کی نگاہوں کے سامنے آتے جا رہے ہیں. یعنی وہ جو غلط کردار کے، غلط کیریکٹر کے لوگ ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. جو صالح لوگ ہیں، جو اچھی طبیعت کے لوگ ہیں، وہ بھی، ان کے لیے بھی اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا، اپنی ہر چیز پر کنٹرول رکھنا، یہ دشوار سے دشوار تر، مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے. تو ایروژن آف سیلف کنٹرول، اس کی تفصیلات ہے بہت لمبی چوڑی، یعنی یہ خود ایک موضوع ہے پورا کہ ٹیکنالوجی، ایروژن آف سیلف کنٹرول اینڈ ہاؤ ٹو اوور کم اٹ. اس میں سے ہر ایک مکمل موضوع ہے. میں صرف اشارے، سرسری اشارے اس وقت کر رہا ہوں. تیسری چیز یہ بڑی اہم ہے، یہ بھی لاس آف سالیٹیوڈ اینڈ پرائیویسی. دیکھیے قرآن مجید میں، اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفکر، تدبر اور خاموشی سے، دنیا سے کٹ کر اکیلے میں غور و فکر، سوچنا، اس کو بھی بڑی اہمیت دی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اللہ کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو کر رہو. یعنی آپ کی زندگی میں ایسے مواقع آنے چاہیے جس میں آپ اللہ کا ذکر اس اطمینان سے کر سکیں، اس یکسوئی سے کر سکیں کہ آپ ساری دنیا سے کٹا ہوا محسوس کریں، صرف اللہ کے ہو کر رہے ہیں. اللہ سے اسٹرانگ بانڈ، اسٹرانگ کنیکشن آپ کا اسٹیبلش ہو. تنہائی کے وہ لمحات، خلوت کے لمحات، یہ ہر مومن کے لیے بہت ہی قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں کہ اس میں اسے اللہ سے تعلق کا، اللہ سے اپنے رشتے کو استوار کرنے کا موقع ملتا ہے. افلا یتدبرون القرآن ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، دسیوں اس طرح کی آیتیں آپ قرآن مجید میں پڑھتے رہتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفکر پر، تدبر پر، اللہ کی آیات پر تدبر، اللہ کی قدرت پر تدبر، پرانی آیات پر تدبر، خود اپنے آپ پر تدبر، اپنے نفس پر تدبر، ان سب کا موقع، ان سب کے لیے ابھارا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب قلبک فی ثلاثۃ مواطن، کہ اپنے دل کا جائزہ لو، اپنے دل کو طلب کرو، خاص طور پر 3 موقعوں پر. عند سماع القرآن، جب تم قرآن پڑھتے ہو، وفی مجالس الذکر، جب تم ذکر کی مجلسوں میں ہو، وفی وقت الخلوہ، اور جب تم تنہائی میں ہو.
فَإِن لَّمْ تَجِدْهُ فِي هَٰذِهِ الْمَوَاطِنِ، اگر ایسے موقعوں پر اپنے دل کو نہ پاؤ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا قَلْبَ لَكَ، تو جان لو کہ تمہیں دل نہیں ملا ہے، دل عطا نہیں ہوا ہے۔ فَصَلِ اللَّهَ قَلْبًا آخر، تو اللہ تعالیٰ سے ایک دل طلب کرو کہ تم کو دل نہیں ملا ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ تنہائی کا موقع، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ موقع آپ کو اپنے آپ پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، احتساب کا موقع فراہم کرتا ہے، اللہ سے تعلق کا موقع فراہم کرتا ہے۔ تو ایک عام مسلمان کی زندگی میں پہلے اس طرح کے بکثرت مواقع تنہائی کے ملا کرتے تھے، وہ نہ بھی چاہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو خاص طور پر تنہائی کے لمبے لمبے مواقع عطا کیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے بلایا وہاں پر کوہ طور پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں لمبا وقت گزارا، اعتکاف کی تعلیم دی۔ اب اگر مسلمان خاص اس کا اہتمام نہ بھی کریں تب بھی ان کو بکثرت ایسے مواقع مل جایا کرتے تھے کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو کوئی نہیں ہے آپ کا ساتھی، آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں بس کے اندر، ٹرین کے اندر، لمبا وقت ہے، حیدرآباد سے دلی آ رہے ہیں تو 24 گھنٹے کا اکیلا ٹائم ہے آپ کے پاس۔ تو اب آپ کو یا تو کچھ کتاب پڑھنا ہے یا پھر کھڑکی میں سے باہر دیکھتے ہوئے غور کرنا ہے، سوچنا ہے۔ آپ کا دماغ اپنی غلطیوں کا بھی جائزہ لے رہا ہے، اپنی کمزوریاں بتا رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ رات میں آپ بستر پر لیٹ گئے تو جب تک نیند کی آغوش میں نہیں جاتے، چند منٹ تنہائی کے آپ کو مل رہے ہیں، اس میں خود بخود دماغ ان ساری چیزوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ مسجد میں آ گئے ہیں آپ تو نماز تک کا ٹائم، تنہائی کا ٹائم میسر ہے، اس میں دماغ آپ کا خود بخود میسر آ جاتا ہے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے انسانوں کو خلوت کے ان قیمتی لمحات سے مکمل طور پر محروم کر دیا، ختم کر دیا ایک طرح سے۔ نو خلوت، نو پرائیویسی، نو تنہائی، ہے نا۔ آپ بستر پہ جا رہے ہیں تو موبائل ہے ساتھ میں، جب تک نیند نہیں آتی جب تک فیس بک کی سکرولنگ چل رہی ہے، انسٹا کی سکرولنگ چل رہی ہے۔ ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اب تو ہر جگہ سگنل آ جاتا ہے۔ سگنل، پہلے سگنل تو کٹ ہو جاتا تھا، اب تو سگنل بھی کٹ نہیں ہوتا، دیہاتوں میں بھی سگنل آ رہا ہے۔ تو تنہائی مکمل طور پر ختم ہو گئی، تنہائی میسر ہی نہیں ہے جدید انسان کو، اس ٹیکنالوجی آبسیسڈ انسان کو تنہائی، خلوت یہ میسر ہی نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اسی طرح پرائیویسی، کہ ہمارا ڈیٹا، ہماری پرائیویٹ انفارمیشن، کوئی چیز پرائیویٹ نہیں رہی۔ آپ کب ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں فیس بک پہ آ رہا ہے، کب پہنچے ہیں دلی یہ بھی آ گیا ہے، کب واپس جا رہے ہیں یہ بھی آ رہا ہے، کس سے مل رہے ہیں، سیلفیز دیکھ لیجیے تو پتا چل جائے گا کس کس سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، صدر تنظیم سے ہوئی ہے، جنرل سیکریٹری سے ہوئی ہے، اور کن کن سے ہوئی ہے۔ تو نو پرائیویسی، تو یہ گویا تیسرا بڑا مسئلہ ہے۔ فیک آئیڈینٹیز اینڈ سپرفیشل ریلیشنز، اس پر تو ہماری جو کتاب ہے سائبرستان، اس میں بہت تفصیل سے بحث کی گئی ہے کہ آئیڈینٹیز فیک بن رہی ہے۔ بہت سے لوگ انونیمس ناموں سے فیس بک آئی ڈی بناتے ہیں، انسٹاگرام آئی ڈی بناتے ہیں۔ بڑا آدمی ہے لیکن وہ نوجوان لڑکی بن کر سارا سوشل میڈیا انگیجمنٹ کرتا ہے جی، یہ اگر نہ بھی کریں یہ تو خیر ایکسٹریم بات ہو گئی، لیکن یہ تو بہت کامن ہے کہ اپنی آئی ڈی کے ساتھ ساتھ لوگ ایک انونیمس یا کچھ فیک نام سے آئی ڈی بنا کر رکھتے ہیں، بہت سارے کام اس سے چلاتے ہیں، اس سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فیک آئیڈینٹیز، اس کے نتیجے میں سپرفیشل ریلیشنز۔ سپرفیشل ریلیشنز کا مطلب یہ ہے کہ تعلقات وہ صرف ورچوئل ہیں، حقیقی تعلقات بہت کم ہیں۔ پڑوس میں کون رہتا ہے یہ معلوم نہیں ہے، مگر امریکہ، یورپ اور ملیشیا اور انڈونیشیا، یہاں وہاں دنیا بھر کے لوگوں سے فیس بک کنیکشنز ہیں، اور وہ کنیکشنز ہی جو سوشل انسان کا ارج ہوتا ہے، لوگوں سے تعلق کا اور کنیکشن کی جو نفسیات ہوتی ہے، اس نفسیات کی تسکین اس سے ہو جا رہی ہے ہمارے اس ورچوئل ریلیشنز۔ تو حقیقی تعلقات اور جو انسانی تعلقات ہیں، ان تعلقات کی ضرورت کم ہوتی جا رہی ہے۔
تو ہم کو پڑوس میں کون رہتا ہے وہ نہیں معلوم، بازو کے فلیٹ میں کون رہتا ہے، 10 سال سے رہ رہے ہیں لیکن کتنے بچے ہیں، وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے نا یہ سچویشن؟ جی ہے نہیں ہے؟ اکثر شہروں میں یہ سچویشن ہے. تو بہت ہی سپرفیشل ریلیشنز کہ واقعہ ہوا، غزہ کا واقعہ ہوا تو رونے کا ایموجی لگا دیا، ہنسی کا ایموجی لگا دیا کسی خوشی کے واقعے پر، لیکن حقیقی خوشی نہیں. جو جذبات کی حقیقی کیفیت ہے، خوشی کی کیفیت، وہ کیفیت نہیں ہے، بلکہ ایموجیز کی خوشی، ایموجیز کے جذبات جو بہت ہی سپرفیشل جذبات ہیں، بہت ہی سطحی جذبات ہیں، اس پر اکتفا. اور آخری چیز ایکسٹرنلائزیشن آف نالج اینڈ پوسٹ ٹروتھ کلچر. پوسٹ ٹروتھ کلچر کہ فیک انفارمیشن، فیک نالج، ایگزیجریشن، مبالغہ، یہ سب سوشل میڈیا میں بڑے پیمانے پر عام ہے. اسی سے ہماری سوچ بن رہی ہے، اسی سے ہمارے پرسپشنز بن رہے ہیں. چیزوں کے بارے میں جو ہمارا خیال ہے، ہمارا تاثر ہے، وہ انہی سب حوالوں سے بن رہا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ 5 بڑے پرابلمز. اب سولوشن کیا ہے؟ تو یہ دیکھیے بہت ہی مشہور قول ہے، ٹیکنالوجی از اے یوزفل سرونٹ بٹ اے ڈینجرس ماسٹر. ٹیکنالوجی از اے یوزفل سرونٹ بٹ اے ڈینجرس ماسٹر. تو ٹیکنالوجی کا استعمال یوزفل سرونٹ کے طور پر ہونا چاہیے، اسے اپنا ماسٹر بننے نہیں دینا چاہیے. یہ اصل چیلنج. تو جب تک ٹیکنالوجی آپ کی سرونٹ رہے گی، آپ کی خادم رہے گی، اس وقت تک وہ مفید رہے گی. اور جہاں اس کو ماسٹری حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، وہ آپ پر کنٹرول حاصل کرنا شروع کرے گی، تو گویا وہ مہلک ہونا شروع ہو جائے گی، نقصان دہ ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے وسائل، سارے ریسورسز یہ انسانوں کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں، مسخر کیے ہیں انسان. ہے نا؟ قرآن مجید میں جانوروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مسخر کیے ہیں. تو جانور جب تک آپ کے کنٹرول میں ہے، آپ کے لیے مفید ہے. اونٹ ہے، بیل ہے، گائے ہے، جو بھی ہے، وہ آپ کا کام کر رہا ہے، کھیت میں ہل چلا رہا ہے، آپ کے لیے لذیذ گوشت دے رہا ہے، کباب دے رہا ہے، یہ سب دے رہا ہے. کب تک؟ جب تک وہ آپ کے کنٹرول میں. اور اگر وہ ماسٹر ہو جائے، بیل بے قابو ہو جائے، دیکھا آپ نے کبھی بیل کو بے قابو ہوتے؟ جی دیکھا ہے نا؟ اونٹ بے قابو ہو جائے تو انسان کو قتل بھی کر سکتا ہے، اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے، ہلاکت بھی ہو سکتی. تو ٹھیک ہے، یہ معاملہ سارے وسائل کا اللہ کا، ٹیکنالوجی کا بھی یہی معاملہ ہے. تو ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے ٹیکنالوجی کے حوالے سے. اور اسلامک الٹرنیٹو، اسلامک پوزیشن جب ہم ٹیکنالوجی کے سلسلے میں پیش کریں تو بنیادی جو اصول ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ ٹیکنالوجی کو اس طرح ریگولیٹ کیا جائے کہ وہ ہماری خادم بنی رہے، ہماری سرونٹ بنی رہے، ہماری ماسٹر، مالک نہ بننے پائے. یہ پہلا اصول. اب اس اصول کی تفصیلات آپ طے کرتے جائیے ہر معاملے میں. ہے نا؟ سوشل میڈیا ہے تو سوشل میڈیا آپ کا خادم رہے، آپ کا مالک نہ بنے، یعنی انکنٹرول نہ ہو جائے، آپ کو چیزیں ڈکٹیٹ کرنے نہ لگے، آپ اس کے آگے اپنے آپ کو مجبور محسوس نہ کریں. وقت کے حوالے سے مجبور، کہ ٹائم نہیں مل رہا ہے، کیوں؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے. تو ٹیکنالوجی ماسٹر ہو گئی ہے آپ کی. رات میں احتساب کرنا ہے، جائزہ لینا ہے، لیکن وہ اسکرولنگ کی عادت ہے تو اس لیے وہ جائزہ نہیں ہو پا رہا ہے رات میں. تو ٹیکنالوجی ماسٹر ہو گئی ہے، خادم نہیں رہی، سرونٹ نہیں رہی. تو ٹیکنالوجی خادم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو شعور ہے وہ ہمارا رہے گا، اصل فیصلہ ہمارا رہے گا، سوچ ہماری رہے گی، ویلیوز ہماری رہیں گی، مقصد زندگی ہمارا رہے گا. ہم کو کیا اچیو کرنا ہے لائف میں، 1 مہینے میں، 2 مہینے میں، 3 مہینے میں، یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ٹیکنالوجی اس میں ہماری مدد کرے گی، ہماری سپورٹ کرے گی، ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی. یہ مطلب ہے ٹیکنالوجی کے ماسٹر نہ بننے کا، سرونٹ بننے کا. دوسری چیز، ورچوئل ورلڈ اونلی ایز اے
سپورٹ ٹو ریئل ورلڈ. یہ بھی بہت ہی انپورٹنٹ پرنسپل ہے کہ ورچوئل ورلڈ شوڈ ناٹ بی دا ریئل ورلڈ. ورچوئل ورلڈ، ورچوئل ریالٹی یہ ہمیشہ ریئل ورلڈ میں کے لیے سپورٹ کرنے والی ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہے انسانوں پر، ہے نا، حکومت ظلم کر رہی ہے، پولیس ظلم کر رہی ہے، کوئی بھی ظلم کر رہا ہے، تو آپ جو ہے ان انسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بہت سارے کام کر رہے ہیں. سڑکوں پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، عدالت میں کیس کر رہے ہیں، ایس آئی او کی مقامی یونٹ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر مختلف پلیٹ فارمز پہ جدوجہد کر رہے ہیں. اور ساتھ ہی اسی کام کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے آپ نے آن لائن پیٹیشن بھی لگا دی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے موبلائزیشن بھی آپ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ حقیقی جو آپ کا کام ہے وہ تو زمین پر ہے، اور میڈیا ٹیکنالوجی اس حقیقی کام میں آپ کی کیا ہے؟ مددگار، سپورٹیو. تو یہ ایکسپٹیبل ہے، یہ صحیح چیز ہے. ایک دوسرا سینیریو آپ کنسیڈر کیجئے کہ ایک آدمی، اس کا سارا ایکٹیویزم اس کے کمپیوٹر اور موبائل تک محدود، گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں، اور وہ بی جے پی کے خلاف پیٹیشن اور سوشل میڈیا پوسٹ اور روزانہ ایک نیا پوسٹر بنا کے انسٹاگرام پہ لانچنگ اور دھرو راٹھی کی شیئرنگ اور واٹس ایپ پر 10 جگہ فارورڈنگ، صبح شام بس یہی مصروفیت. تو ریئل لائف ایکٹیویزم سے، ریئل لائف کوششوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ صرف سوشل میڈیا ایکٹیویزم، صرف آن لائن ایکٹیویزم اسی تک محدود ہے. مطلب یہ کہ یہ جو ہے ایک بہت ہی آرٹیفیشل چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت ہی آرٹیفیشل چیز ہے. ایسی چیز یہ ناپسندیدہ قرار پائے گی ہمارے خیال میں. دوستیاں ہیں تو میں نے اس میں سابرستان والے کتابچے میں یہ بات لکھی ہے کہ جو آن لائن دوستیاں ہیں کوشش کیجئے کہ ان سے آف لائن میں بھی ملاقاتیں ہوں. شہر میں اگر موجود لوگ ہیں ان سے اگر آپ کے آن لائن کنیکشنز ہیں تو یہ بالکل نامناسب بات ہے کہ وہ صرف آن لائن کنیکشنز تک چیزیں محدود رہیں. ان سے آف لائن بھی آپ کا تعلق قائم ہونا چاہیے. جو آف لائن تعلقات ہیں ان سے آن لائن بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے چچا، تایا، خالہ، چچیرے بھائی، پڑوسی، ان سب سے ہمارے ریئل لائف تعلقات ہیں. اگر وہ آن لائن ہیں، وہ بھی فیس بک آئی ڈی رکھتے ہیں، انسٹاگرام آئی ڈی رکھتے ہیں، تو ان سے آن لائن بھی ہمارا ریلیشن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ان کو اپنے نیٹ ورک میں آنے نہیں دیں گے، اور ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ بالکل دوسرا ہوگا جن کا آف لائن حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو یہ ایک ڈینجرس سچویشن. اس کے نتیجے میں ایک فیک پرسنالٹی، ایک آرٹیفیشل پرسنالٹی کریٹ ہوتی. تو آن لائن جو ایکٹیویٹی ہے، جو ورچوئل ورلڈ ہے، اٹ شوڈ بی سپورٹیو ٹو ریئل ورلڈ. تو یہ مطلب ہے ٹیکنالوجی کے سرونٹ ہونے کا، ماسٹر نہ ہونے کا. اور تین باتیں میں نے یہاں لکھی ہیں. ایوری ٹیکنالوجی مسٹ بی ججڈ فار اٹس پوٹینشیل لانگ ٹرم امپیکٹس، ڈیجیٹل سیلف ڈسپلن، ایتھیکل یوز. ان سب کے لیے اسلامی تحریکوں کو تینوں محاذوں پر کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پہلا محاذ وہ میں کہتا ہوں اسے ٹیکنالوجیکل ریگولیشن، کہ ٹیکنالوجی کے اندر خود ایسے فیچرز آنے چاہیے جس کے نتیجے میں جی ہاں ٹھیک اس کے نتیجے میں ان حوالوں سے چیزوں کو ریگولیٹ کیا جا سکے. ان سب حوالوں سے ٹیکنالوجیکل ریگولیشن. دوسرے لیگل ریگولیشنز، کہ ایسے قوانین آنے چاہیے جس کے نتیجے میں ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے ریگولیٹ کیا جا سکے. اور تیسرے ریگولیشن تھرو اویئرنیس اینڈ ایجوکیشن، کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس لا کے ان کے ہیبٹس کو بدل کر چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کی کوشش. تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے یہاں ایک اسلامک کوڈ آف ایتھکس فار دی یوز آف آئی سی ٹی چند سال پہلے بنایا تھا. وہ ڈاکیومنٹ موجود ہے. تو اگر آپ تو اس میں بہت تفصیل سے ایتھیکل پریکٹسز اور ان ایتھیکل پریکٹسز دونوں کو انلسٹ کیا گیا ہے. اور ہر گویا جتنے میں نے نقصانات کی کیٹیگریز بتائی ہیں، 5 کیٹیگریز، ان ساری کیٹیگریز کے حوالے سے ایتھیکل ڈیجیٹل کنزمپشن، اس کے ایتھیکل پریکٹسز، ان ایتھیکل پریکٹسز، ڈیجیٹل سیلف ڈسپلن، اس کے ایتھیکل ان ایتھیکل.
تو پورے پانچوں گویا سب ٹاپکس کے حوالے سے ایتھیکل اور نان ایتھیکل پریکٹسز کی لسٹ بنائی گئی ہے. آپ حضرات اس پر مزید غور کریں، اس کو اور ڈیبیٹ کا موضوع بنایا جا سکتا ہے اور اس کو بہتر بنا کر ہم اسے عام بھی کر سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے لوگوں کے اندر اویئرنیس لانے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ہمارے لیے مسخر کی ہیں ان کے صحیح استعمال کی ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنے کی صلاحیت اور توفیق اور مواقع ہمیں نصیب فرمائے. آمین.